پاکستان کی معیشت میں گنے کی بہت اہمیت ہے۔ گنے کی فصل فروری میں کاشت کی جاتی ہے، جو پورے ایک سال کے بعد دسمبر اور جنوری میں کاٹی جاتی ہے۔ کاشت سے کٹائی تک ایک زمیندار کن مشکلات سے گزرتا ہے وہ ایک زمیندار ہی بتا سکتا ہے۔ یہ زمین دی تیاری، بوائی اور مختلف چھدرائی، مٹی چڑھائی اور دی کٹائی، پھر انہوں میرا گڑ بنانے تک یا مل تک پہنچانے واسطے کم از کم 1 لاکھ روپیہ جڑا ہے وہ خرچہ ہے۔ کرایہ، کیریج دے اخراجات، زمین اپنا تیاری دے اخراجات، زمیندار نو صرف میرا خیال ہے پر ایکڑ 30-40 ہزار روپیہ پائیدا سال دی فصل تو بعد، اور یہ بہت بڑا استحصال ہے حکومت دی طرفوں اور مڈل مین سرمایہ کار جڑے انہوں نے طرف زمیندار گنا، چینی، گڑ اور شکر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دیہاتی شکر کس طرح سے تیار ہوتی ہے، یہ ایک دلچسپ عمل ہے جو گجرانوالہ کے دیہات کوٹلی ریت والی میں چودھری محمد عرب کندل کے ڈیرے پر دیکھنے کو ملا۔ گنے کی چھلائی کے بعد گنے کو ایک بیلنے میں ڈال کر اس کا رس نکال لیا جاتا ہے، جس کو راؤ کہا جاتا ہے۔ کماد کی کاشت بہت زیادہ ہوندی سی اس علاقے قصور شوگر مل کی وجہ نال، راہ والی شوگر مل، حافظ آباد شوگر مل کی وجہ نال، تے وہ چونکہ ساریا ملاں جڑیاں نے وہ اکھاڑ کے لے گئے نے، انہوں نے پلانٹ ہی ٹر گئے نے، اس واسطے کماد دی فصل دی اتنے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، لہذا کماد دی کاشت ہن بالکل مطابق ضرورت لوگ کرتے ہیں اپنے مال واسطے یا گڑ شکر دے واسطے مختصر جی۔ راؤ کو ایک بڑے کڑاہ میں ڈال کر بہت اچھی طرح سے پکایا جاتا ہے۔ راؤ کو پکانے کے لیے خصوصی بھٹی تیار کی جاتی ہے، جس میں آگ جلانے کے لیے ایک بندے کی خصوصی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جو آگ کو مسلسل جلائے رکھتا ہے۔ راؤ کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ راؤ ایک گاڑھے قوام کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ گاڑھے قوام کو ایک لکڑی کے چوکٹے میں ڈال کر خوب ہلایا جاتا ہے، جسے راگ کو گودنا کہتے ہیں۔ راگ کو اتنا گودا جاتا ہے یا اتنا ہلایا جاتا ہے کہ ایک ٹھوس شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ٹھنڈا ہونے پر اس کی بلیاں تیار کر لی جاتی ہیں، جسے گڑ کہتے ہیں۔ بیسیکلی ایک زرخیز تے زرعی ملک ہے، یہ معیشت ساری زراعت تے مبنی ہے، لیکن حکومتوں دی طرفوں حوصلہ افزائی نہ کرن دی وجہ نال یہ فصلاں جڑیاں ناپید ہوندیاں جا رہی ہیں۔ کم از کم ایک زمیندار نو 50% رقبے دے اوتے اپنا کماد دی کاشت جڑی ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ منافع بخش فصل ہے۔ جب گڑ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے دیہاتی زمیندار کے ڈیرے پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جس سے عجیب خوبصورت سما پیدا ہو جاتا ہے اور ایک محبت کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گڑ اور شکر ہمارا ایک روایتی اور طبی نقطۂ نظر سے محفوظ میٹھا سمجھا جاتا ہے۔ گڑ بنانے کا فن اب گنے کی فصل کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ نئی نسلیں اس فن سے ناآشنا ہوتی جا رہی ہیں۔ گنے کی کاشت میں اگر حکومتوں کی عدم دلچسپی اسی طرح رہی تو گڑ بنانے کا فن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ گڑ کا کاروبار کم ہوتا ہوتا بالآخر ختم